أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم لباسا لنا أولي بأس عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله مولانا صدق رسول ونحن على ذلك الشاكرين رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ بنی اسرائیل، ان کی نسل، ان کے مذہب، ان کے عروج، ان کے زوال کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل کا لفظی معنی ہے اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا لفظی معنی ہے، اسرا کا عربی میں معنی ہوتا ہے اسرا، اکیلا اسرا کا معنی رات کو چلنا۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے بندہ۔ ایل کا معنی ہوتا ہے عربی میں، عبرانی زبان میں لفظ اللہ، یعنی اسرائیل کا پھر معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ جیسے آپ لفظ سنتے ہیں جبرائیل، اس کا معنی بھی اللہ کا بندہ، جیسے ہم عربی میں بول دیتے ہیں عبید اللہ، عبداللہ۔ اسی طرح اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، اسرائیل، یہ سارے ان کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو نام تھا حضرت یعقوب، لقب ملا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لقب ان کا عبد ملا۔ مثلا آپ سورت کہف کھولیں، اس میں عبد کا لقب ملا۔ وہاں اسی میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، سورہ اسراء میں پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد کا لفظ ملا، رسول اللہ کا لقب۔ سورہ فرقان پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبد کا لقب حضرت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا جب چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے اللہ نے کہا کہ اس جیسی کتاب لاؤ، اللہ نے کہا اس جیسی کتاب لاؤ، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِثْلِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عشرہ سور مثل، اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ قرآن جیسی۔ اور جب ایک صورت کا اللہ نے کہا نا، قرآن کے مقابلے کی کوئی کتاب بھی نہ آئی،
10 صورتیں بھی کوئی نہ لا سکا تو پھر اللہ نے ایک صورت کا کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابد کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ابد جیسے ہمارے رسول کا لقب ہے، ایسے ہی حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ. اور یہ اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی صفت کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ دے یا لوگ اسے اللہ کا بندہ کہہ دیں. کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کے ذات مل گئی. دنیا میں سب سے لازوال جو ذات، جو ہمیشہ جس کی بقا ہے، وہ اللہ کی ذات. تو جس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام مل جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی لافانی بنا دیتا ہے. یعنی یہ اسرائیل جو لقب ہے، ہم نے ملک سنا ہوا ہے اسرائیل، تو اسرائیل کو برا مت کہیں. اسرائیل اللہ کا بندہ اس کا معنی ہے. اسرائیل میں رہنے والے برے ہو سکتے ہیں، جیسے قوم لوط ہم کہتے ہیں، لوطی عمل. وہ لوط علیہ السلام برے نہیں تھے، ان کی قوم بری تھی. اسی طرح آپ اسرائیل کو گالی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اسرائیل تو لقب ہے حضرت یعقوب کا. تو ہمارے لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل پہ لعنت، تو اسرائیل پہ لعنت کا مطلب ہے حضرت یعقوب پہ لعنت آپ ڈال رہے ہیں. تو اسرائیل پہ نہ کہیں، آپ اسرائیل کے رہنے والوں پہ کہہ سکتے ہیں. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، 12 بیٹے. ان کی یہ نسل ہے حضرت ابراہیم کی. باپ کا نام حضرت اسحاق، دادا کا نام حضرت ابراہیم. یہ اولاد ہے حضرت نوح کی. حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، کنعان، سام، حام، یافس. کنعان تو آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تھا، وہ جس کو کہا تھا کہ ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. تو اس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا. تو وہ تو آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. اب 3 بیٹے رہ گئے، سام، حام، یافس. سام کی اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح کی یہ جو اولاد میں سے بچے ہیں 3 بیٹے، ان میں سام کی اولاد حضرت ابراہیم کی. حام کی جو اولاد ہے وہ افریقہ کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ. اور یافس کی اولاد ترک والے، جو ترک قوم ہے. اور ہمارے یہ بر صغیر ایشیا والے لوگ، یہ یافس کی اولاد ہے. حضرت نوح کے یہ سارے پوتے ہیں. یعنی ہماری جو نسبت ہے نا، ہندو بھی ہوں، سکھ، ان کی نسبت حضرت نوح کی اولاد ہے. ہم سارے جو ہیں جو اس بر صغیر میں ہیں وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے. حضرت نوح اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے. یا ہماری جو ذات پات کا تصور ہے نا، سارے جا کے ملتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے. تو جنہوں نے اپنے آپ کو بہت اونچی ذاتیں بنا رکھی ہیں، تو کسی کی ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیوں؟ ایک ہی باپ کی اولاد. پہلے مین حضرت آدم کی، پھر آگے جب سلسلے بڑھے تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، یافس کی اولاد میں سے. تو اس لیے ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر ذات پات کی حیثیت دیکھنی ہے، پھر دنیا میں جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ سب سے معزز. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا من اکرم اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یوسف وہ یعقوب کے بیٹے، باپ ان کے اسحاق، ان کے باپ حضرت ابراہیم. یہ سب سے معزز خاندان ہے. اور قرآن کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت عطا فرما دی. بنی اسرائیل کو کہا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد کو کہا. 2 بیٹے اللہ نے اور بھی بیٹے عطا فرمائے حضرت ابراہیم کو. ان میں یہ جو 2 بیٹے مشہور ہوئے، اسحاق اور اسماعیل، عربی نسل ہو گئی ساری حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. درمیان میں ایک نام آتا ہے حضرت عدنان کا، جہاں سے قریش ان کا خاندان چلا، پورا عرب یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. اور جو بنی اسرائیل ہیں حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. حضرت اسحاق کی اولاد کا سب سے زیادہ جو عروج کا وقت ہے وہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا وقت. ان سے پہلے اور بعد میں انہوں نے بہت مارے کھائی ہیں. مصر میں تقریباً 300 سال یہ مارے کھاتے رہے، 300 سال سے بھی زیادہ.
کنان عراق سے اٹھ کے گئے. حضرت یوسف ان کو کنویں میں ڈالا گیا. اللہ یہ اسباب مہیا کرتا ہے. کسی بھی معجزے کا، کسی بھی عزت کا، کسی بھی ذلت کا سبب بنتے ہیں. اچھی اولاد کا ہونا اللہ کا فضل ہے. اگر اچھی اولاد ملے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں، معاشرہ تعریف کرتا ہے. اولاد بری ہو باپ بھی بدنام ہو جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالی ملے. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے گندا بندہ کون ہے؟ رسوا. فرمایا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کہا گیا کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب یہ خود ہوا. تو کام ایسے ہوں بندے کے کہ ماں باپ کو بجائے گالی کے لوگ دعائیں دیں کہ آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو لوگ اچھا کہیں. اور سب سے بری اولاد وہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالیاں ملتی. 12 بیٹے، 2 ایک ماں سے، 10 ایک ماں سے حضرت یعقوب کے. ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف جو کہ چھوٹے سے بڑا، بنیامین چھوٹا بھائی، اس سے بڑے حضرت یوسف، ان کو کنویں میں ڈال دیا. کس وجہ سے؟ جی خواب آئی تھی انہیں کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے 11 ستارے دیکھے، میں نے سورج اور چاند کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ بچے کا خواب ہے. اور وہ خواب حضرت یوسف اپنے والد گرامی حضرت یعقوب کو سناتے ہیں. آپ دیکھیں، یہ میں نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، ابتدائی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ. سورہ یوسف کھول لیں، ابتدائی آیات میں حضرت یہ بنی اسرائیل کا ان کا تذکرہ شروع میں. اس لیے کہ اللہ بتاتا ہے میں ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی. فضلتکم علی العالمین ہر سورت کے شروع میں تقریباً. سورہ قصص کھول لیں، سورہ نمل کھول لیں، اس میں حضرت موسیٰ کا قصہ ملے گا، حضرت سلیمان داؤد کا ملے گا. قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی پوری سورت آپ قصص نکال لیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل. سورہ یوسف نکال لیں، تھوڑا سا حصہ حضرت رسول اللہ پہ آخر پہ، اس سے پہلے سارا حضرت یوسف پہ، پوری صورتیں. بنی اسرائیل نکال لیں، اس میں نام ہی اسرائیل کے نام پہ، بنی اسرائیل کے نام پہ رکھ دیا گیا. تو یہ دنیا کی سب سے پسندیدہ، وہ آج بھی اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے ہمیں پسند کر لیا. کہتے ہیں ہم 40 دن رہیں گے آگ میں، پھر ہم باہر آ جائیں گے، پھر ہماری جگہ مسلمان جائیں گے. عقیدہ ہے. وہ 40 دن کون سے ہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. کہتے وہ 40 دن ہمارا گناہ ہے، اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں. اور یہ واحد مذہب ہے دنیا میں، دین ہے جس میں غیر کو داخلہ نہیں ملتا. ہم میں سے کوئی ہندو ہونا چاہے ہو سکتا ہے مثلا، کوئی سکھ بننا چاہے تسلیم کر سکتے ہیں، کوئی عیسائی ہونا چاہے ہو سکتا ہے، قادیانی بننا چاہے ہو سکتا ہے، بدھ مت بننا چاہے ہو سکتا ہے، دہریہ بے دین ہونا چاہے ہو سکتا ہے. لیکن یہودی آپ کو یہودی تسلیم نہیں کر سکتے، چاہے اپنے آپ کو یہودی کہیں یا نہ کہیں. یعنی نسلی مذہب ہے دنیا میں واحد جو اولاد کے سلسلوں سے آتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں بس ایک نسل میں سے ہم ہیں. اور اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا کہ ہماری نسل سے باہر سے آئے. اللہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. انہیں اس رسول کا اتنا یقین ہے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ایسے رسول اللہ کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مانا کس لیے نہیں کہ جی ہمارے دائرے میں سے نہیں آیا، ہمارے خاندان میں سے نہیں آیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کنویں میں ڈالا، وہاں سے وہ مصر میں پہنچے. اور ایک دن آیا، باپ بیٹے کی جدائی ختم ہوئی اور یہ سارا خاندان وہاں چلا گیا. حضرت یوسف 400 سال تک، حضرت یوسف کی وفات کے بعد
بنی اسرائیل غلام رہی مصر کے فرعونوں کی، کہ حضرت یوسف کے بعد غلامی شروع ہو گئی تھی، کہ حضرت یوسف کی وجہ سے ان پہ احسان بڑے ہوئے تھے۔ خواب دیکھتا ہے مصر کا بادشاہ کہ جی میں نے دیکھا ہے 7 گائیں ہیں موٹی، 7 ہیں کمزور، کمزور گائیں کھا رہی ہیں موٹی گائیوں کو، اور میں نے دیکھے ہیں 7 خوشے گندم کے خشک، اور 7 دیکھے ہیں میں نے تر و تازہ۔ پھر تعبیر یہ کی، حضرت یوسف نے تعبیر کی، جو جیل میں بیٹھے، اللہ مقام دینے پہ آئے قیدی ہو، مقام دینے پہ آئے یتیم ہو، مقام دینے پہ آئے غریب ہو، مقام دینے پہ آئے رنگ کا کالا ہو۔ لقمان حکیم اللہ پیشکش کرتے، رنگ کا کالا ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں۔ حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تو ہر جہاں کی ہر جگہ کی مٹی لی، پھر اللہ نے حضرت آدم کو بنایا۔ کوئی کسی کو، اللہ کے رسول کا حجۃ الوداع کا یہ خطبہ کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا علی اسود حمرن، ہم نے کسی عربی کو کسی فضیلت نہیں دی کسی اجمی پہ، اور نہ ہی کسی کالے پہ کسی سرخ رنگ والے کو، کسی سفید رنگ والے کو۔ اللہ کی تقسیم۔ یہودی جو قسم ہے نا، اصل اوریجنل، ان کی علامت یہ ہے کہ داڑھی ہوگی، ان کی داڑھی نہیں منڈواتے۔ اصل یہودی رنگ ہے ان کا گندمی، جو اصل یہودی ہیں، جو حضرت یعقوب کی اصل اولاد، جو آج دنیا میں 3 قسم کے یہودی ہیں۔ ایک ہے بزنس مین یہودی، جسے مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک ہے وہ کہ یہودیوں کی کہیں باہر شادی ہو گئی، وہاں سے نسل چلی، جن کو آپ گورے رنگ کے دیکھتے ہیں۔ اصل یہودی خاندان جو اپنے سے باہر شادی نہیں کرتے، وہ ہیں گندمی رنگ کے، اور یہی عادات ہم میں آ گئی کہ ہم اپنے خاندان کے علاوہ شادی نہیں کرتے جی، کہ خاندان کے علاوہ جی برادری اور ہے جی فلاں۔ اللہ کے رسول کی شادیاں دیکھیں، آپ نے 11 شادیاں فرمائی، یہودیوں میں شادی کی آپ نے ماریا قبطی، آپ کی لونڈی قبطیہ مصر کی ہیں، ان سے شادی کی۔ اپنے خاندان میں صرف حضرت زینب سے شادی کی، وہ بھی اللہ نے آسمان سے وحی کر کے بتایا کہ جب زید رضی اللہ عنہ، قرآن میں واحد صحابی ہے جس کا نام آیا حضرت زید کا، انہوں نے طلاق دی ہے، ہم نے زوجنا کہا، ہم نے پیغمبر تیری آسمان پہ شادی کر دی، یعنی اپنے خاندان کی شادی کروائی حضرت زید بن حارثہ سے، حالانکہ وہ غلام تھے۔ سید خاندان کی شادی، بیٹی کی شادی ایک غلام زادے سے کر دی، صرف مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے۔ اپنی شادی باہر خاندانوں میں ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی ہے رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ سے، ان سے شادی کی ہے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے، یہ بنو امیہ میں سے حضرت ابو سفیان، بنو تیم میں سے حضرت ابو بکر، ان کی بیٹی سے شادی کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بنو عدی میں سے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان سے شادی کی۔ صرف مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے خاندانوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ سید خاندان ہو کوئی اور خاندان ہو، وقت صرف اللہ کی ہوتی ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں ان کی ہوتی۔ تو یہ حضرت سلیمان، حضرت یعقوب کے یہ 12 بیٹے، ان کے 12 قبیلے بنے۔ وہاں خواب دیکھی بادشاہ نے، تعبیر بتائی قید خانے میں حضرت یوسف نے۔ وہ بادشاہ پوچھتا رہا کوئی تعبیر نہ بتائے، تو ایک ان میں وہ تھا جو اس وقت جیل میں تھا جب حضرت یوسف جیل میں تھے، کہ خواب دیکھی ان میں سے کہ ایک نے کہا کہ میرا سر قلم کر دیا گیا، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ مجھے خواب آئی ہے میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، انی آسر خمرن، میں نے بادشاہ کے لیے شراب کو نچوڑ کے اس کا جوس بنایا، اس کو پلایا۔ حضرت یوسف سے پوچھا، فرمایا ایک تم میں سے آزاد ہو جائے گا، بادشاہ کی خدمت کرے گا، ایک کو سولی دے دی جائے گی۔ اور وہ بندہ جو وہاں سے رہا ہو کے گیا، عرصہ دراز
وہ بادشاہ کے پاس رہا. اپنے محسنوں کو بھولنے والے کمینے لوگ ہوتے ہیں. آنا جس نے تجھے تدبیر بتائی، تعبیر بتائی، جس کی وجہ سے تجھے رہائی ملی، سب سے زیادہ حقدار وہ تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرتے، جاتے اسے رہا کرواتے. لیکن اللہ عجیب ہے کہ حضرت یوسف سے یہ قصور ہوا کہ ان کو یہ کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، اور اللہ اپنے پیغمبروں کو سوائے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. اللہ نے ذہن سے نکال دیا، وہ بھول گیا. فانساہ الشیطان، شیطان نے بلا دیا کہ تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ یوسف کی ضمانت میں نے دی تھی، کہ میں بادشاہ کے پاس میں نے ضمانت کہی تھی تو یوسف رہا ہو گیا. اللہ نے کہا میں ایسا سلسلہ بناؤں گا، تجھے قید خانے سے نکال کے وزیر اعظم بنا دوں گا، ملک کا سربراہ بنا دوں گا، وزیر خزانہ بنا دوں. اور وہ حضرت وہ کہتا جی میں بتاتا ہوں. اس نے کہا تجھے کیسے علم ہے؟ اس نے کہا جی مجھے وقت دیجیے، ایک قیدی ہے میں اس کے پاس جا کے بتاتا ہوں. حضرت یوسف کے پاس پہنچتا ہے، وہاں سے تعبیر معلوم کر کے آتا ہے کہ 7 سال فصل ہوگی بے انتہا، وہ موٹی گائیں، بے انتہا فصل، اور اگلے 7 سال قید سالی کے، وہ خشک خوشے کمزور گائیں. اور فرمایا پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں بہت فصل ہوگی. بادشاہ کو پتہ چلا کہ اتنا ذہین آدمی کہ پورے مصر میں کسی کو تعبیر معلوم نہیں ہے، یہ قید میں کیسے پڑا ہوا ہے. پھر وہاں سے تحقیق کرتے ہیں، اور یوسف گئے تھے جھوٹی FIR میں، یوسف گئے تھے جھوٹے مقدمے میں. آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو جھوٹے مقدمے میں لوگ پھنسا دیتے ہیں. معاشرے کے کتنے پسے ہوئے طبقات صرف اپنی انا کے لیے انہیں جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جاتا ہے. وہ اللہ قادر ہے جو یوسف کو قید سے نکالے، اسی طرح جھوٹے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالے. اللہ قادر ہے. دنیا اپنی تدبیریں کریں، اللہ کے اختیارات ہماری عقل سے بالا تر. جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کا اختیار شروع ہوتا ہے. کیا آپ بڑے منصوبے بناتے ہیں، رات کو مخالفوں کو مار کے سوتے ہیں کہ میرا مخالف مر گیا، اور صبح پتہ چلتا ہے کہ شاید اپنی روح نہیں نکلی یا مخالف وہ غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرماتا ہے، کمزوروں کی مدد فرماتا ہے. وقت لگتا ہے، وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. تو پھر وہاں سے نکالا گیا حضرت یوسف. انہوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی جیل میں ڈالا ہو، اتنے نکمے میں نے رکھے ہوئے، ہاں جی کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، ملک کا انتظام میں چلاؤں گا. ہمارے مفروریاں کاٹ کے 5 سال ان کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اپنے جہادوں پہ بھاگے ہوئے ملک لوٹنے والے، اور اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے گرتے ہوئے ملکوں کو سنبھالا. اللہ انہیں پیغمبر بھی بناتا ہے، ملک کے خزانوں کا حاکم بھی بناتا ہے. اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے. بادشاہ کہتا ہے اتنا عقل مند آدمی ہے، اب اس کی ساری تعبیر بتاؤ. اب حضرت یوسف تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال انتہا درجے کی فصل ہوگی، چارہ بھی، خوراک بھی، گندم بھی، ہر قسم کی، بارشیں وقت پہ ہوں گی، اور ان سالوں میں آپ اپنا کھانا بھی کھائیں سب کچھ، اور ساتھ سیونگ بھی کر لیں، محفوظ کریں، ذخیرہ کریں، بڑے بڑے گودام بنائے. دنیا میں یہ گودام بنانے کا تصور سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا کہ بڑے بڑے گودام بنائیں، ان میں خوراک ذخیرہ کریں، وہ جانوروں کے لیے چارہ ذخیرہ کریں. 7 سال بارشیں ہوں گی، مسلسل 7 سال فصلیں ہوں گی، بے شمار 100% فصلیں ہوں گی. آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایکڑ میں سے 100 من گندم ہوگی، چارہ ہوگا بے شمار. پھر اگلے سال 7 آئیں گے اچانک، وہ 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، اتنی خشک سالی کہ جو محفوظ کیا ہوگا سارا ختم ہو جائے گا، جو محفوظ کیا ہوگا سارا ختم ہو جائے گا. تعبیر بتانے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. وہ قیدی جسے کنویں میں پھینکا. آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو عزت ذلت دینے کے قابل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسے چاہیں، جس کے پاس اقتدار آ جائے، اختیار،
کہ میں عزت ذلت دیتا ہوں، اور یہ عقیدہ فرعون کا عقیدہ تھا یا پھر یوسف کے بھائیوں کا تھا، کہ یوسف کے بھائیوں نے سوچا یہ خواب دیکھتا ہے کہ اسے خواب آئی ہے کہ مجھے سجدہ کریں، چونکہ 11 بھائی رہ گئے تھے، رأیت احد عشر کوكبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، باپ اور ماں، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کریں گے، گویا نبوت اسے ملے گی۔ انہوں نے کہا نہیں بننے دیں گے، ہم کنویں میں پھینکیں گے، اسے ختم کر دیں گے، کو اٹھا کے لے جائے یا یہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری تدبیریں اور ہیں، ایک دن آئے گا جب قحط سالی کا موسم آئے گا، تم ہوگے جو بھیک مانگو گے، یوسف تمہیں بھیک دے گا، جو کنویں میں پھینکنے والے ان کے ہاتھ لینے والے ہوں گے، اور جسے پھینکا گیا اس کے ہاتھ دینے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، آج کے حالات میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آج کے حالات میں جس کو یقین نہیں ہے اور رب العالمین کی قدرت پہ اسے یقین نہیں ہے، تو اللہ دکھلا دے گا، آنے والے وقت میں دکھلائے گا۔ جسے لوگ ذلیل و رسوا کرنا چاہیں، اللہ اسے عزت و ذلت سے انشاءاللہ عزت سے نوازے گا، اسے اللہ عروج بخشے گا۔ میرے آپ کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں انہوں نے ایسے کیا، 7 سال فصل کاٹتے، حضرت یوسف نے پھر سارا نظام بنایا، 7 سال ذخیرہ کیا، جن 7 سالوں میں وہ قحط آیا وہ لوگوں کو تقسیم کیا، اور پھر 7 سال قحط سالی کے ختم ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دور اندیشی، اور وہاں پورے مصر کو اللہ کے فضل سے سیر کیا، کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیا۔ یہاں بچے بلکتے ہیں، سڑک کنارے کوئی مر جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں خودکشی کرنے والا کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں کھلے لان میں 6 8 اے سی چلتے ہیں، آپ اور میرے ٹیکس کے پیسوں پہ، اور ہم انہی لوگوں کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظام پہ لعنت ہو جس میں غریبوں کو پیسا جاتا ہے اور امیروں کو پالا جاتا ہے، کہ ان کے کتے بھی سیب کے مربے کھاتے ہیں اور غریبوں کے بچے کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں، اور غریبوں کے بچوں کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا، جس کا والی وارث کوئی نہ ہو اس کا اللہ وارث ہوتا ہے۔ کہ فرعون نے فیصلہ کیا تھا میں نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو مارنا ہے، اللہ نے کہا مارنے والا تو، آج تجھے اختیار میں نے دیا ہے، ذرا مار کے دکھا، اس بچے کو میں بچا کے دکھاؤں گا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرنے والا۔ آج بھی ڈرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو کروڑ ارب پتی، شاید اتنی جائیداد ہے کہ خود پتہ نہیں ہے کہاں کہاں، ملک کا پیسہ لوٹ کے بیرون ملک اکاؤنٹ بنانے والے، بڑے بڑے بینک بیلنس بنانے والے، اور پاکستانی یہاں جن کے ٹیکس سے سب کچھ کمایا ہے، بلکتے ہیں۔ ایک بل کے لیے تنخواہ کتنی ہے جی؟ 30,000 مثلا 40,000، اور بل آ گیا ہے 20,000۔ یہاں افسران کو گاڑیاں لے کے دی جاتی ہیں 2.5 کروڑ کی، بلٹ پروف گاڑیاں، اور غریب کا بچہ وہ زیادہ سے زیادہ رکشہ چلاتا ہے۔ یہ حالات، اللہ کا خوف کرو۔ اگر اللہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، اپنی عوام پہ رحم کرو۔ فرمایا جو بندہ زمین پہ رحم کرتا ہے اللہ آسمان پہ اس پہ رحم کرتا ہے، جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ میرے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ غدار وہ بندہ ہے جو اپنی رعایا میں جھوٹ بولتا ہے، اپنی رعایا میں جھوٹ بولتا ہے، اپنی رعایا کو تنگ کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس شخص کو چونٹی کی شکل دے گا اور مظلوموں کو بڑے بڑے جسم دے کے اس پہ سے گزارے گا۔ وہاں پھر حضرت یوسف کی وفات کے بعد پھر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا جاتا۔ فرعونیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو باہر سے آئے ہیں، یہ تو قابض ہو جائیں گے۔ اور فرعون یہ نام ہے اس دور کے بھی اور آج کے بھی، اگر مصر کا بادشاہ اسے فرعون کہا جاتا ہے، حبشیوں کے نجاشی بادشاہ نجاشی کہا جاتا ہے، اور اسرے نام رکھے ہوئے ایران کے بادشاہ جو اس دور کے فارس کے، ان کسرا کہا جاتا ہے۔ روم کے جتنے بادشاہ تھے انہیں کیسر کہا جاتا ہے، کیسر۔
اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا اس کا نام رامیس وہ فرعون. تو یہ تقریباً 300 سال سے زیادہ غلامی کے بنی اسرائیل کاٹتے ہیں. 300 سال. آخر آرڈر آتا ہے کہیں یہ ان کی تعداد نہ بڑھ جائے. 12 قبیلے تھے, ان کے بچوں کو قتل کر دو. اور جس کو اولاد نہیں ملی وہ بچوں کے غم دیکھتا ہے, جس کو مل کے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے وہ غم جانتا ہے. کہ کسی کے بچے کو اللہ فوت کر لے تو شاید صبر آتا ہے, اور اگر کوئی پکڑ کے ذبح کرے اس بچے کی کیفیت کیا, اس باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہو. پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا, یہ دراصل خواب دیکھی اس نے فرعون کے اس وقت کے فروز نے, کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ, اس نے خواب دیکھی پھر تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا, تیری حکومت ختم ہو جائے گی. آج بھی دو جوتشی بٹھا رکھے ہیں, آج بھی ٹیوا لگانے والے بٹھا رکھے ہیں, اگر فلاں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کوئی نجومیوں کے بتانے سے, جوشیوں کے بتانے سے, سڑک کنارے بیٹھے ہوئے فالے نکالنے والے طوطے سے فالے نکالتے, وہ بیچارہ بے زبان جانور پرندہ, اس سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں. اس سے زیادہ حقارت کیا ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, فال کس سے نکلواتا ہے؟ طوطے سے. کیوں جی؟ پرندوں کی فالیں. اور وہ جو لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے خود سڑک کنارے بیٹھا ہوا, وہ اپنی فال اپنے طوطے سے نکلوا کے دیکھ ذرا تیرا کیا مقدر. وہ آپ کے 50 100 200 400 500 لے کے آپ کی قسمت بتاتا ہے, اپنی قسمت کا حال کیوں نہیں علم؟ سارے دھوکہ باز, شعبدے باز, سارے قبروں کی مٹی بیچنے والے, تعویذ فروش, دھاگا فروش, چھلے بیچنے والے, پیسے لینے والے, جائیدادیں بنانے والے, لوگوں کو قسمت کے حال بتانے والے. چند موکلات رکھ لیے, وظیفے کر لیے, اور اس کے سر پہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیں. محلے میں خود ہی موکلات چھوڑتے ہیں, اور محلے والوں کو پتا ہے کہ یہی دم کرتا ہے, اس کے پاس آتے ہیں, اپنے موکلات واپس بلا لیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جو ان کے قابو نہ آئے, باہر سے آیا ہوتا, وہ کہتا ہے مجھ سے باری ہیں, وہ اپنے ہے ہی نہیں, وہ تو کسی کے بیٹے ہوئے. اور ذلیل بے شرم, لوگوں کا ایمان بھی لوٹتے, لوگوں کی دولت بھی لوٹتے, عزتیں بھی لوٹتے. کتنے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں ان دندوں میں, اور ان کی موت, جس دن موت آئے, شاید ان کی موت اتنی دردناک ہو کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں. جو لوگوں کے ایمان لوٹنے والے آج ہو سکتا ہے بڑے آرام سے رہتے ہوں, لیکن میں نہیں مانتا جو لوگوں کے ایمان خراب کرتا ہے اس کی زندگی پرتعیش نہیں ہو سکتی. پیسہ جتنا مرضی ہو, کالا علم کرنے والے, نورانیت کے نام پہ کالے دھندے چلانے والے, کوئی نورانی علم نہیں ہے یہ جو آستانوں میں بیٹھے ہوئے. نورانی علم صرف قرآن مجید میں ہے, اور وہ فقیر جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو اپنے جھنڈے لگا لے, اپنے نام اشتہارات چلائے, سمجھ لے جھوٹا ہے, دجال کا پیروکار. کہ دجال کا عقیدہ کیا ہوگا کہ دجال لوگوں کو اولادیں دے گا. حدیث کہتی دجال لوگوں کو رزق بانٹے گا, جدھر اشارہ کرے گا فصلیں لہلہا جائیں گی, جدھر اشارہ کرے گا آگ برسے گی. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں جس کو چاہیں ہم پسند کی شادی دی, جس کو چاہیں رزق کی فراوانی, وہی دجالی صفات ہے. یاد رکھیے دنیا میں یہ مادی اسباب کی وجہ سے نہ کسی کا کامل سمجھا جا سکتا ہے, نہ کوئی کامل ہوتا ہے. کامل اور اکمل میرے اللہ کی ذات. اس نے پھر کسی نے کہا, اس نے کہا سارے بچوں کو ذبح کر دو. کسی نے مشورہ دیا پھر تیری غلامی کون کریں گے؟ اگر سارے بچے مارے گئے تیری غلامی کون کرے گا؟ اس نے کہا پھر ایسے کرو, 1 سال زندہ رکھو اور 1 سال انہیں موت دو. حضرت ہارون موسیٰ دونوں بھائی ہیں. حضرت ہارون اس سال میں پیدا ہوئے جب اجازت تھی کہ مارنا نہیں, اور حضرت موسیٰ اس زمانے میں اس سال میں پیدا ہوئے جب اجازت تھی کہ کسی کو چھوڑنا نہیں. اللہ کی قدرت دیکھی. اور یہ دنیا کا واحد پیغمبر ہے حضرت ہارون, جس کو بھائی کے کہنے پہ پیغمبر بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو. اس نے کہا میرے بھائی کو بھیجو, میری پشت کو مضبوط کرو. اللہ کریم نے کہا تیرا بھائی ہارون, ہاں
حضرت موسیٰ کے کہنے پہ حضرت ہارون کو اللہ نے نبی بنا دیا، واحد پیغمبر۔ اس کے علاوہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جسے چاہے پیغمبر بنا دے، جسے چاہے انبیاء میں سے بنا دے، جسے چاہے مرسلوں میں سے بنا دے، رسولوں میں سے۔ اے واحد پیغمبر ہے جسے ایک نبی کی دعا پہ کہنے پہ اللہ نے بنا دیا، کلیم اللہ کے کہنے۔ اللہ کی گفتگو، اللہ سے ہم کلام ہونا بہت بڑی بات۔ اور یہاں میں بات کہہ دوں، چونکہ وقت ختم ہو گیا، یہاں میں بات کرنے لگا ہوں میرے اور آپ کے اللہ سے ملاقات۔ یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید بیان کروں گا بنی اسرائیل کہ قیامت کے دن اللہ اور بندے کا جب دیدار بندہ اللہ کا کرے گا، اللہ سے کلام کرے گا، اللہ اپنے مومن بندے کو جیسے کوئی دوست گہرا ایسے بازو میں لے لیتا ہے، جیسے کہتے ہیں جفا ڈال لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو جفا ڈال لے گا، اپنے مومن بندے کو، ایمان والے کو۔ اللہ پھر اس سے منوائے گا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ہاں جی اللہ جی کیا، فلاں گناہ بھی کیا۔ اب اللہ کے سامنے کون مکر سکتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ منہوں پہ مور لگا دے گا اگر کوئی جھوٹ بولنے لگے گا، ہاتھ پاؤں بتائیں گے، جسم بتائے گا، آنکھیں بتائیں گی، بال بتائیں گے، کان بتائیں گے، جسم بتائے گا، دل بتائے گا، دماغ بتائے گا اللہ کو کہاں کہاں گناہ کیے۔ اللہ اپنے مومن بندے سے پوچھے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے مومن بندے اللہ کا ڈر اتنا رکھتے ہیں، جب اللہ کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے پوچھے گا فلاں گناہ، ہاں جی اللہ جی گناہ کیا، فلاں گناہ کی، جاؤ میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اپنے مومن بندے کو کہے گا۔ اب بندہ آگے سے کہے گا یا ربی مجھے کچھ وہ بھی گناہ یاد آ رہے ہیں جو تو نے ذکر نہیں کیے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت دیکھے گا کہ وہ میرے گناہ یا اللہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے، جا بندے ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ سے گفتگو کریں گے، جنت میں جب واپس آئیں گے اللہ کا دیدار کر کے، اللہ سے گفتگو کر کے۔ میں بتا رہا ہوں حضرت موسیٰ اور اللہ کا تعلق کیا ہے، کسی اور نبی کا نہیں، کہ ان کے کہنے پہ ایک بھائی کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا۔ یہ صرف دنیا میں صرف گفتگو سے، اور وہ مومن بندہ جو اللہ کا دیدار کرے گا اس کا کتنا مقام ہوگا کہ اللہ کا دیدار کرے گا، ابھی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، آواز آئے گی مومنوں، اور اس وقت مومنوں کی نظریں اٹھیں گی اور اللہ کی ذات اوپر موجود ہوگی، اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہاں سے جب واپس آئیں گے چہروں پہ خوشیاں ہوں گی، رونقیں ہوں گی، اور حوریں پوچھیں گی کہاں سے آئے ہو؟ آج اب ہم اپنے اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی کوشش کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کی کوشش کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے جو ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف ایک مرتبہ کہتا ہے یا ربی، اللہ 10 مرتبہ یا عبدی یا عبدی یا عبدی کہتا ہے۔ کتنے پریشان ہیں لوگ، بے سہارا ہیں، بے اولاد ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اور مریض ہیں، لا علاج مریض۔ کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، اولاد دی ہے، اولاد معذور دے دی۔ کسی کو آنکھ کا مسئلہ ہے، کان کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے، بول نہیں سکتا۔ اللہ کی راہ کی طرف آؤ، اللہ کو پکار کے دیکھو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تیرے ایک مرتبہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی تکلیفوں پہ روتے ہیں۔ کبھی اللہ کی محبت میں پکار کے کہے یا اللہ، آگے سے اللہ نہ پکارے، اللہ کو رب العالمین کس نے کہنا ہے کہ تیری پکار پہ اللہ جواب دے؟ کہ یہاں ڈجکوٹ کا آدمی، فیصل آباد کا آدمی، پاکستان کا آدمی، وہ سٹوڈنٹ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بے اولاد ہو، مریض ہو، اس کی نوکری کا مسئلہ ہو، فلاں فلاں ہے، غیروں کے در پہ جانا چھوڑیے، اللہ کے در پہ آئیے۔ کون سا کام ہے جو اللہ کے در پہ نہیں ہوتا؟ غیروں کے پاس جانے کا کیا ہے؟ آدمی رسوا ہوتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے۔ وہ جی بڑا نیک ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے، ہمارے محلے میں بڑا اس کا دم چلتا ہے۔ اور یہ تمہارے محلے میں اس کا دم چلتا ہے تو پوری کائنات جس کے دم سے چلتی ہے اس کا مقام کتنا ہو؟
غیروں کے پاس جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں. وہ پیشانی جو اللہ نے، وہ ماتھا جو اللہ نے اپنے لیے بنایا، غیروں کے در پہ جا کے جھکاتے ہیں. وہ بڑی بڑی سیڑھیوں، بڑے بڑے آستانوں، بڑے بڑی پگوں، بڑے بڑے جھنڈوں پہ جھکنے والے، بڑے بڑے آستانوں پہ جا کے اپنی مرادیں پیش کرنے والے، رونے والے، کرنانے والے، قبروں کو چومنے والے، سجدہ کرنے والے. میرے اللہ حی قیوم، وہ مر چکے، مردہ ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی شخص فتویٰ دے کہ اندر ان کی حالت کیا ہے. آپ جن کو سمجھتے ہیں بڑی کرنی والے، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے، ان کا حساب اللہ کے ذمے. ما یشرون ایان یبعثون، قرآن کہتا ہے ان کو یہ بھی نہیں علم ہے کب اٹھائے جائیں گے. ان کو پکارتے ہیں مرے ہوں کو، مردوں کو. انک میت و انہم میتون، قرآن کہتا ہے پیغمبر زندہ آپ نے بھی نہیں رہنا ہے، لوگوں نے بھی مر جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات تہوبالا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. حی قیوم کے پاس آئیے، اپنے مسائل بیان کیجئے کہ اللہ ہم آ گئے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آ گئے، سب کو چھوڑ کے آ گئے، سارے نذرانے چھوڑ کے آ گئے، تیرے در پہ آ گئے ہیں. سفر نہیں کرنا پڑتا، گھر میں بیٹھے ہیں، چل نہیں سکتے، وضو کیجئے، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کیجئے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیے، اشاروں سے پڑھیے، پکارے آنسوؤں سے، بول نہیں سکتے، آنسو نکالے، آنسو نکالتے نکالتے رب العالمین کو اتنا پسند آ جائے، رب العالمین تیرے سارے غموں کو ٹال دے. یہ ہم نے جمعے میں رکھا ہوتا ہے، آخر میں جو مرضی واقعہ ہو ہم نے بیان کرنی ہے اللہ کی توحید، اللہ کی پہچان. اللہ پاک یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے حضرت موسیٰ کا واقعہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بنی اسرائیل پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے.